بھی نہیں لگا رہے, ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ایک ڈیڈ لاک آیا, اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم کی صاحب کی طرف سے, حکمراں پارٹی کی طرف سے, کہ پلیز چونکہ اس بل میں 27ویں ترمیمی بل میں پاکستان آرمی کے حوالے سے جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں, اس 27ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری کے حوالے سے امینڈمنٹ ہے, ملک کا ایک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بہت سارے ڈیسیجن ہیں. تو اس اور یہ جو ہمارا بل ہے یہ بھی کسی بھی ایشو سے کم اہم ایشو نہیں تھا, لیکن ایم کیو ایم سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے. میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, میرے پاکستان کے تمام جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, ہم اس موقع پہ بارگننگ کر سکتے تھے. ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا, ہمارا لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کا یہ آئینی بل یہ ڈیڈ نہیں ہوا, دس از الائیو. جس طرح 26ویں ترمیم میں یہ زندہ تھا, یہ ڈیڈ نہیں ہوا, آج بھی یہ زندہ ہے, ہم نے اسے زندہ رکھا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بند کمروں میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رب کے علاوہ, لوگ نہیں دیکھتے, لوگ آج یہاں تک یہ بات پہنچتی نہیں. اور مجھے کہہ لینے دیجئے اس بات کو کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انشاءاللہ تعالی سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ تعالی مہینوں کی بات کر رہا ہوں. آئندہ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالی آئے گی اسمبلی میں, اپروو بھی ہوگی, اور لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے. جب یہ 27ویں ترمیم ہو گئی, ہم نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی. فیصل زواری یہاں بیٹھے ہیں, فیصل زواری صاحب یہ سینٹ میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں, آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں کہ تمام پورا فوکس جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اس بل کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں سب کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں, ہم نے سب لوگوں نے جو مل کر ایک بات کی ہے. اور میں کیبنٹ کے, میں اگر فردن نام لوں گا تو کسی کا نام رہ جائے گا تو اس میں بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن میں دو نام, رانا تنویر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں, اور میں خواجہ آصف صاحب کا میں نام لے کر, اور وزیر اعظم پاکستان, اور تمام لوگ سب نے جو ہے وہ اس کو ووکل ہو کر اس کو اپروو کیا. میں خالد بھائی یہاں موجود نہیں ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن کیبنٹ میٹنگ تھی اور میں اور وہ صرف کیبنٹ کے ہم دو ممبران ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ کیبنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے کام اس بل میں ہونے جا رہے ہیں, ہم ووٹ نہیں دیں گے. نہیں, ہم یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کہا تھا ہم ووٹ دیں گے, لیکن اس ووٹ لینے کے بعد اگر یہ بل آپ نے ڈسکس کیبنٹ میں نہیں کیا تو آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ لیجئے. یہ مشورہ ہوا تھا خالد مائی کا اور میرا, اور ہم تیار تھے, ہم نے یہ بات کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیڈرل کیبنٹ کا کہ انہوں نے ہمارے بولنے سے پہلے اس بل کو, وزیر اعظم نے پورے اس بل میں نہ کہ صرف اس کو مینشن کیا, نہ کہ اس کی تائید کی, بلکہ باہر جا کر وہ ملک کے وزیر قانون تارڑ صاحب نے proactive, preventive and intelligence-led security strategies that safeguards our cities more effectively than ever before. A strong sense of security prevails among the citizens of Punjab, and the PSA has indeed earned public trust through the implementation of timely, smart, technologically led response system. This trust is evidence that system works, that the well-being of the people is the government's priority. A woman walking on the road is not only protected by the network of smart cameras, but also can reach the police with a single click on the Women's Safety app, which alerts officers in real time. That click is not just a button or a touch on app screen. It's a data point that instantly provides location, information, and fastest route to rescue. To illustrate the trust and efficacy of our government services, the virtual police stations Meri Awaz Maryam Nawaz has received over 7,22,411 calls since its inception, successfully resolving more than 6,47,865 cases. That almost is the 90%. This is the much more credited to the Punjab Safe City Authority
that you will learn about and experience during this capacity building program. Some of the key projects of Chief Minister Mariam Nawaz Sharif's government is the establishment of virtual station for child safety with an expanded focus on virtual center for minorities, the installation of panic buttons across the smart safe cities in women universities and colleges. We also launched the virtual emergency blood bank, introduced AI-based traffic violation detection system, and upgraded the Punjab Emergency Helpline 15, which now receives nearly 90,000 calls a day, demonstrating PSEA's reliability, responsiveness, and operational excellence. Additionally, services such as Meri Pehchan for locating missing or lost citizens, the CM Free Wi-Fi initiative, and the Safe City Crime Stoppers anonymous reporting mechanisms further showcase the Punjab government's dedication to safety, innovation, and citizen empowerment. In our vision, technology is not a cold, impersonal tool. It's a vigilant guardian for our citizens. A safe city is just a beginning as we enter a new era of efficient, transparent, and responsive governance under Chief Minister Mariam Nawaz Sharif's vision of a smart and secure Punjab. In conclusion, I would like to reiterate, for the sake of humanity and our collective good, we must understand the safe cities are non-negotiable foundation upon which economic growth, vibrant tourism, and lasting social stability stand. A safe city is a prerequisite for everything else. It is the platform upon which we build our economic future, showcase our rich culture, and guarantee the social harmony that allows every citizen to contribute and prosper. I wish you all the ASEAN delegates for an enriching experience filled with new knowledge and international strategies to create safe, smart, and resilient cities. I hope this 5-day extensive training program will leave you with unforgettable memories of your stay here in the vibrant culture city, Lahore. We are confident that through this capacity building program, we will strengthen our partnerships and generate actionable insights for all participating countries. I firmly believe that technology, when combined with collaboration and human commitment, can create safer, smarter, and more resilient urban societies for generations to come. Thank you very much. صوبائی وزیر اطلاعات اور خواب کو تعبیر مل گئی. ایس بی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں بارونق آبادی کے درمیان دی لارڈز وسٹا، جدید ترین آسائشات کے ساتھ دور حاضر کا ایک منفرد رہائشی منصوبہ. آج ہی اپنا اپارٹمنٹ بک کروائیے. مسئلہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ کبھی بھی ہم کتنے کیوں لوگوں کو جو ہے وہ ہم بزن کر رہے ہیں. پاکستان کے آج کے نظام میں وفاق سے صوبوں کو ڈویزیبل پول کے نام پر، این ایف سی ایوارڈ کے نام پر سارا پیسہ صوبوں کو مل جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور وہ صوبوں میں وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے چاروں وزراء اعلیٰ کے پاس وہ پیسے، اختیار، وسائل آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو جاتے ہیں. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، کوئی نظام ہی نہیں ہے. ٹاؤن میں نہیں جا رہا، یونین کاؤنسل میں پیسے نہیں جا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مثال دی بلوچستان کی. آ جائیے ایک نظر ڈالتے ہیں کراچی پہ. کراچی میں
آپ کو بتاتا چلوں یہ سمجھ لیں ایک دفعہ سب لوگ پورے پاک، ہم یہ ویسے ہی نہیں بات کر رہے. 1999 تک کراچی کو اوکٹرائے ضلع ٹیکس ملا کرتا تھا. 1999 میں پاکستان کے سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے اور وہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس گئے، نواز شریف صاحب کے پاس، کہ بھئی ہمیں روک کر چنگیوں پہ ہمیں پیسے مانگتے ہیں، ہمیں رکنا پڑتا ہے، آپ ایک دفعہ ہماری اماؤنٹ فکس کر دیں. تو 1999 میں اس وقت کی حکومت نے فکس کیا کہ ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یکمشت کاٹ کر ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دیں گے. یہ 1999 سے ڈائریکٹ او زی ٹی کا پیسہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا. 2006 میں جو گورنمنٹ آئی اس نے کہا نہیں، یہ ڈسٹرکٹ کے جی ایس ٹی کے 2.5% نہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس کا 1/6 جو ہے ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں گے ڈسٹرکٹس کو. 1/6 آف انٹائر جی ڈی پی، 1/6 آف انٹائر، یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پیسے. او زی ٹی اوکٹرائے ضلع ٹیکس کے پیسے یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پاکستان بھر کے تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹس کو انٹل 2010 میں جب یہ 7واں اور 3 مد میں 4 مد میں لیکن 3 مد بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانا. کراچی کو پیسے کیسے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے یہ بتایا آتے تھے، اب نہیں آتے، بتاتا ہوں میں. ایک تو اس مد میں پیسے آتے تھے ڈائریکٹ وفاق سے. پھر جو ہمارا سیس ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، آئی ڈی سی کہتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جو کہ کراچی پورٹ پر پیسے لیے جاتے ہیں. یہ کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ کہ شہر سے جو ٹریفک گزرتا ہے اس سے جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، اس انفراسٹرکچر ڈیمیج کے پیسے لیے جاتے ہیں سارے ٹریفک سے. وہ پیورلی سارا پیسہ جو ہے وہ کراچی کا 200 ارب روپے اس سال کراچی کے نام پر جاؤ، 1 روپے نہیں. بتا تیسرا مد، آپ این ایف سی بورڈ لیتے ہیں، نیچے پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں ہے، نیچے پی ایف سی اوارڈ نہیں ہے، نیچے اگر آج اس وقت آج کی پاپولیشن کے حساب سے جو کہ صحیح نہیں ہے، کراچی کی پاپولیشن سندھ کی پاپولیشن کا 37.8% ہے، تقریباً 38% ہیں. ہم تو 55% سے زیادہ ہیں. لیکن آج میں وہی بات کرتا ہوں جو کہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے. 37.8% کراچی کی آبادی ہے سندھ کی آبادی کا. تو ہمیں